السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہوں۔ میں عابد ندیم ٹریول ود عابد آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین اکرام، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کو ٹینچ باٹا کے حوالے سے ایک ولاگ جو وہ آپ کو دکھایا تھا اور آپ نے ماشاءاللہ اس کو بہت پسند کیا، اور تاریخ کے حوالے سے۔ تو آج کا میرا جو یہ ولاگ ہے جو آج میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں، وہ لے کے جا رہا ہوں ہارلے اسٹریٹ، یعنی یہ بھی راولپنڈی کینٹ کا ایک بہت ہی پرانا اور پارٹیشن سے پہلے کا یہ ہارلے اسٹریٹ ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور انشاءاللہ ابھی ہم لوگ چلتے ہیں آپ کے ساتھ مل کر، ہم ہارلے اسٹریٹ کی تاریخ کو بھی دیکھتے ہیں اور ہارلے اسٹریٹ کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو آئیے پھر چلتے ہیں ہارلے اسٹریٹ۔ یہ جو ہارلے اسٹریٹ ہے یہ صوبہ پنجاب میں آتا ہے اور راولپنڈی کینٹ میں واقع ہے۔ ہارلے اسٹریٹ کی جو تاریخ ہے اس حوالے سے تو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی پاکستان بننے سے پہلے اور بعد کی بھی ایک تاریخ ہے اس کی۔ اور ہارلے اسٹریٹ کا جو نام رکھا گیا تھا وہ تھامس ہارلے کے نام سے اس کو رکھا گیا تھا۔ اور یہ جو تھامس ہارلے ہے یہ برطانیہ کا رہنے والا تھا، اور وہاں پر برطانیہ کی ایک مشہور اسٹریٹ ہے ہارلے اسٹریٹ، اس کے نام سے اس کے نام کو رکھا گیا تھا۔ مگر وہ جو اسٹریٹ ہے جو برطانیہ میں ہے، وہاں پر زیادہ تر ہاسپٹلس وغیرہ تھے، طبی مراکز تھے، جس کی وجہ سے وہ اسٹریٹ مشہور تھی برطانیہ میں، مگر ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ اگر تاریخی پس منظر کے اعتبار سے ہارلے اسٹریٹ راولپنڈی کا تعلق دیکھیں تو یہ برطانوی نوآبادیاتی دور سے ہے، جب راولپنڈی برطانوی فوج کا ایک اہم مرکز تھا، اور یہ علاقہ کنٹونمنٹ بورڈ کی وجہ سے ترقی پایا، جس کی وجہ سے یہاں پر فوجی تنصیبات، رہائشی علاقہ اور دیگر سہولیات قائم کی گئیں۔ اس کے علاوہ ہارلے اسٹریٹ کی جو پہچان ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کے ارد گرد جو علاقے ہیں، مثلا اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لال کرتی ہے، بکرا منڈی ہے اور ٹینچ باٹا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ارد گرد جو ہیں وہ مختلف یعنی علاقے ہیں۔ اور پھر یہاں پر یعنی ہارلے اسٹریٹ کے نزدیک جو ہے وہ مال روڈ بھی ہے، اور مال روڈ کے ساتھ ساتھ ریلوے اسٹیشن بھی ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ علاقہ مشہور تھا کہ یہ لوگوں کے رہنے کے لیے ضروری تھا، اور چونکہ یہ تمام چیزیں نزدیک تھیں اس کی وجہ سے اس کو یعنی ایک رہائش کا درجہ دیا گیا۔ اس وقت اگر موجودہ حالات میں ہارلے اسٹریٹ کی وجہ شہرت جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ وہ راولپنڈی صدر ریلوے اسٹیشن کے قریب ہونا ہے، اور مقامی لوگوں کا یہاں پر آباد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کو صدر اور ریلوے اسٹیشن سے آتے ہوئے زیادہ فاصلہ نہیں لگتا تھا۔ اس کے علاوہ 19ویں صدی عیسوی میں برطانوی فوج کے لیے ایک اہم چونی تھی۔ پھر تقسیم ہند کے بعد راولپنڈی ترقی کی منازل طے کرتا گیا، اور ہارلے اسٹریٹ جیسے علاقوں نے مقامی آبادی کی ضروریات کے مطابق یہ رہائشی اور کمرشل علاقہ بن گیا۔ ہارلے اسٹریٹ میں اگر آپ پارٹیشن سے پہلے کی بات کریں تو یہاں پر جب انگریز یہاں پر موجود تھے تو یہاں ہارلے اسٹریٹ ان کی رہائش گاہ تھی، وہ یہاں پر رہتے تھے، اپنے فیملیوں کے ساتھ رہتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کو یہ علاقہ اس لیے بھی پسند تھا کہ جیسے کہ مختلف جو کینٹ کے ایریاز تھے وہ بھی اس کے قریب ترین تھے۔ اور پاکستان بننے کے بعد پھر یہاں پر ظاہر ہے آبادیاں جو ہیں وہ لوگ چلے گئے، برطانوی لوگ جب یہاں سے چلے گئے تو یہ جو بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں ہارلے اسٹریٹ میں یہ لوگوں نے خرید لیں جو یہاں پر رہتے تھے، اور اس میں یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا ایک نام ہے ہارلے اسٹریٹ میں، جو کہ تاریخ میں یعنی آج سے 50-60 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، کہ وہ جو مشہور لوگ تھے پاکستانی بھی اور مختلف لوگ بھی، وہ یہاں پر آباد تھے۔ ہارلے اسٹریٹ کا ذکر انگریزی ادب میں بھی آیا ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جین آسٹن کی کتاب ہے سینس اینڈ سینسٹیبلٹی، اور اسی طرح آگا کرسٹی کی کتاب ہے ڈیتھ ان دا کلاؤڈز۔ تو یہ ان کتابوں میں بھی ہارلے اسٹریٹ کا ذکر آیا ہے۔
یعنی اس کا مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہارلے اسٹریٹ کی مشہوری وہ کتنی زیادہ ہے۔ اب اگر تھوڑی دیر پیچھے ہم چلے جائیں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 50-60 سال پہلے کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا جب 1963-64 میں جب پاکستان ٹیلی ویژن کی بنیاد رکھی گئی تو اس وقت پی ٹی وی جو تھا وہ کچھ لالہ زار میں تھا اور کچھ چکلالہ بیرکس پہ ہوتا تھا۔ تو پہلے پی ٹی وی کے جو ایم ڈی تھے اس زمانے میں اسلم اظہر صاحب، ان کی رہائش بھی ہارلے اسٹریٹ میں تھی، اور ان کا گھر بھی چونکہ بہت ہی ادبی شخصیات اور ڈرامے آرٹسٹ وغیرہ سے ہر وقت رونق وہاں رہتی تھی، محفلیں ہوتی تھیں، تو اسلم اظہر صاحب بھی اس وقت ہارلے اسٹریٹ میں ہی رہا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد بیگم سرفراز اقبال تھی، بہت زبردست شاعرہ تھی اور بہت ان کا ایک مقام تھا، اور وہ بھی وہاں پر ہارلے اسٹریٹ میں رہتی تھی، اور ان کے گھر میں اکثر جو ہے وہ محفلیں سجا کرتی تھی، جس میں سر فہرست فیض احمد فیض صاحب کا نام ہے، شفیق الرحمان مزار نگار ہیں، ابن انشا ہیں، احمد فراز ہیں، امجد اسلام امجد ہیں، اور شائستہ زاہد، سارہ کاظمی، یہ سارے لوگ وہاں پر رہتے تھے اس زمانے میں۔ تو پھر ایوب خان کے جو سیکٹری تھے اطلاعات، الطاف گوہر صاحب، ان کا گھر بھی وہیں پر تھا، A1 ان کے گھر کا نام تھا، نمبر تھا سوری۔ تو اس کے علاوہ وہاں پر اور بہت سے لوگ جو تھے وہ آتے تھے، اور فیض احمد فیض جب بھی کبھی آنا انہوں نے لاہور سے تو وہ بیگم سرفراز اقبال کے گھر میں قیام کیا کرتے تھے، اور یہاں بڑی محفلیں بھی ہوا کرتی تھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ اب ایک اور چیز جو شاید آپ کو معلوم نہ ہو، مجھے بھی معلوم نہیں تھی، میں نے جب تاریخ کے اوراق تھوڑے سے دیکھے اور کچھ لوگوں سے معلوم کیا تو پتہ لگا کہ یہاں پر یعنی بھٹو صاحب جو تھے، ذوالفقار علی بھٹو جو وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں، انہوں نے بھی ایک مکان یہاں پر خریدا تھا ہارلے اسٹریٹ میں اپنی بیگم نصرت بھٹو کے نام پر۔ تو یہ میرے لیے ایک بہت واقعی ایک نئی خبر تھی، اور جب وہ وزیر اعظم بنے تو 70 کی بات ہے، 72 میں، تو 72 کے بعد کی بات ہے، وزیر اعظم بنے تو یہ گھر پھر انہوں نے یہاں اس کو سیل کر دیا تھا، اور اس کو جو یعنی اس زمانے میں یہ جو گھر تھا، یہ اس زمانے صفدر علی شاہ صاحب ہوا کرتے تھے، انہوں نے بھٹو صاحب کا یہ گھر خریدا تھا۔ تو اس طرح بہت سی ہارلے اسٹریٹ سے زیادہ وابستہ ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جنرل یحییٰ جو پاکستان کے کمانڈر ان چیف بھی تھے آرمی کے، ان کا گھر بھی ہارلے اسٹریٹ میں تھا، اور کچھ عرصہ یہاں پر وہ اپنے گھر میں بھی نظر بند رہے۔ اس کے علاوہ حفیظ پیرزادہ جس کو بھٹو صاحب سوڑا منڈا کہتے تھے، ان کا گھر حفیظ پیرزادہ کا بھی یہیں پر تھا، اور پھر صاحبزادہ یعقوب جو وزیر خارجہ تھے ان کا گھر بھی یہیں تھا۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ ہارلے اسٹریٹ کی جو پہچان ہے وہ کس قدر زبردست پہچان ہے، کہ بہت سی شخصیات نے یہاں پر رہے، انہوں نے یہاں پر وقت گزارا، اور ہارلے اسٹریٹ کو ایک یادگار کے طور پر ہم یاد کر سکتے ہیں۔ راولپنڈی کا کینٹ کا ایریا ہے۔ اور اگر یہاں ہارلے اسٹریٹ میں ایک اور چیز جو میں بتاؤں کہ یہاں پر یعنی سویڈن اور چین کے سفارتخانے بھی ہارلے اسٹریٹ میں ہوا کرتے تھے۔ تو یعنی اس کے علاوہ کاروباری حلقے میں جعفر بردرز ایک بہت بڑا نام تھا، ان کا بھی ادھر ہی سلسلہ تھا، اور اس کے علاوہ فاروقیہ سیمنٹ کے جو حاجی صاحب تھے، حاجی فاروق صاحب، وہ بھی یہیں پر رہتے تھے۔ تو اسی کے ساتھ ہارلے اسٹریٹ کے ساتھ ہی ایک گورا قبرستان بھی ہے، ایک عام قبرستان ہے، اور ایک جو ہے ان لوگوں کا ہے جو کہ World War I اور World War II میں جو لوگ مارے گئے تھے ان کی یادگاریں یہاں پر موجود ہیں۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ملکہ الزبتھ جو تھیں برطانیہ کی، وہ یہاں پر ہارلے اسٹریٹ میں آئی تھیں، اور اس کے علاوہ لیڈی ڈیانا بھی یہاں آئی تھیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا یہ ہارلے اسٹریٹ جو ہے وہ مقبول اور رہائشی اور کمرشل علاقہ تھا، اور اب بھی اس وقت بھی وہاں پر اب جو وجہ شہرت ہارلے اسٹریٹ کی موجودہ اگر آپ جائیں تو وہاں پر اسکولوں کی ایک بھرمار ہے۔ یعنی ہارلے اسٹریٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100% تعلیمی جو نظام ہے ہارلے اسٹریٹ میں اس وقت موجود ہے، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے یہ واقعی بہت بڑی بات ہے، اور وہاں پر ہر قسم کے اسکول موجود ہیں۔ اور یہ بھی ایک بہت مطلب ایک خبر میرے لیے تھی۔ تو یہ صورتحال کچھ ایسی تھیں کہ جس کو میں نے چاہ رہا تھا کہ اس ولاگ کی صورت میں آپ سے اس کو شیئر کروں۔
اور ہارلے اسٹریٹ میں ایک مسجد بھی ہے اور وہاں پر ایک پارک بھی ہے جہاں پر لوگ جو ہے وہ کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، والی بال کھیلتے ہیں. تو یہ ایک ہارلے اسٹریٹ کے بارے میں جو تھوڑی بہت میرے پاس معلومات تھیں. اور اگر اس میں آپ کو کوئی چیز ایڈ کرنی ہو اپنے اوپینین میں، یا میں نے کوئی انفارمیشن دی ہو تو مجھے پلیز ضرور کریکٹ کیجیے گا، اس لیے کہ یہ ہسٹری ہے. تو ہسٹری میں بعض اوقات آپ مختلف کتابوں میں مختلف چیزیں بھی آ سکتی ہیں. تو ہو سکتا ہے میں نے جو پڑھا ہو اس میں اور بھی چیزیں ہوں اور آپ اس کو کریکٹ کر دیں. تو جو بھی لوگ اس ہارلے اسٹریٹ میں رہے ہیں آج سے 50 سال پہلے یا 40 سال پہلے یا 60 سال پہلے، تو ان سے میری گزارش ہوگی اگر ان کے کوئی ایسے ہیں جو ہارلے اسٹریٹ میں اگر وہ رہتے ہیں آج بھی، تو وہ ضرور مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ جو کچھ میں نے کہا وہ درست ہے یا نہیں. اور آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ اپنے تمام سبسکرائبر سے کہ مجھے سبسکرائب کریں اور جتنی جلدی ہو سکے، کیونکہ مجھے ابھی بہت کم میرے سبسکرائبر ہیں. تو میری گزارش ہوگی کہ جتنی ہم لوگ محنت کرتے ہیں اس کا اشیر بھی نہیں ہے جو کہ سبسکرائب کیا جاتا ہے. تو آپ اس کو ضرور یعنی شروع سے لے کے آخر تک اس پروگرام کو دیکھیے گا. اور اس کے علاوہ اور بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ ہسٹری کے حوالے سے راولپنڈی کے کچھ اور علاقوں کا بھی آپ کے سامنے ذکر کیا جائے. اور جو بھی ہسٹری لور ہے مجھے یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ میرے اس ولاگ کو ضرور پسند کریں گے. تو انشاءاللہ آپ کو یہ میرا ولاگ ضرور اچھا لگا ہوگا، اور اگر اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، سبسکرائب کریں تاکہ میں آئندہ آپ کو ایسی اور اچھی سی ویڈیو یعنی آپ کو میں دکھاتا رہوں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ.